ایسے میں عزیز کی منزل میں چند بچے سیڑھیوں کے نیچے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سب کی نظر میں کھلے دروازے پر لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک بکری دروازے سے اندر داخل ہوئی اور ادھر الفادرت دیکھتی ہوئی صحن کی طرف چلی گئی۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ سب سڑکیں، گلیاں سنسان ہو گئی تھیں۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں عزیز کی منزل میں چند بچے سیڑھیوں کے نیچے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سب کی نظر میں کھلے دروازے پر لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک بکری دروازے سے اندر داخل ہوئی اور ادھر الفادرت دیکھتی ہوئی صحن کی طرف چلی گئی۔ سیڑھیوں کے نیچے چھپے بچے ایک دم باہر نکل کر دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ بکری گھبرا کر ادھر ادھر بھاگی، ایک بچہ چھلانگ لگا کر بکری پر سوار ہو گیا۔ ایک بچے نے چھڑی سے بکری کو مارا۔ بکری بھاگی تو سب بچے شور مچاتے اس کے پیچھے بھاگے۔ عزیز کی منزل میں ہر روز یہ تماشا ہوتا تھا۔ گرمی کی ستائی، کوئی بکری وہاں پناہ لینے آ جاتی تو شریر بچوں کے ہتھے چڑھ جاتی۔ بچے جی بھر کے بکری پر سواری کرتے، کبھی وہ اس کا دودھ بھی نکال لیتے۔ عزیزی منزل کے سامنے بڑا سا پلاٹ برسوں سے خالی پڑا تھا۔ اب یہاں ایک پلازا بن رہا تھا۔ بہت سے خانہ بدوش یہاں مزدوری کرتے تھے۔ انہوں نے کھلے میدان میں اپنی جھونپڑیاں بنا لی تھیں۔ ان خانہ بدوشوں کی عورتیں بھی مزدوری کرتیں، ننگ دھاڑ نگ بچے سارا دن میدان میں کھیلتے رہتے۔ انہی خانہ بدوشوں کی بکریاں گرمی سے گھبرا کر عزیز کی منزل میں آ جاتیں اور پھر بچے ان کا برا حشر کر دیتے۔ ایک دوپہر بچے حسب عادت گھات لگائے بیٹھے تھے کہ ایک بکری اندر آئی۔ بکری کے سارے جسم پر چاندی جیسے سفید بال تھے۔ بچوں نے نعرہ لگایا اور دو بچے آکٹے بکری پر سوار ہو گئے۔ ایک بچے نے جیسے ہی بکری کی دام پکڑ کے زور سے کھینچی، بکری ایک ڈم اچھلی۔ بکری کے اوپر بیٹھے دونوں کے بچے گر پڑے۔ اچانک بکری کا قد بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا قد ایک گائے کے برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بچے خوف زدہ ہو گئے اور گھبرا کر وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر بکری نے کسی بچے کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے سر جھکایا اور ایک بچے کو زور سے ٹکر مار دی۔ بچے الفاچیل کر دور جا گرا۔ بکری نے اپنی اگلی ٹانگوں سے دو بچوں کو دھکیل دیا۔ جیسے ہی کوئی بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا، بکری اسے ٹکر مار کر گرا دیتی اور پھر اپنے کھروں سے کچل دیتی۔ بکری نے مار مار کر ان شریر بچوں کا برا حال کر دیا۔ جب بچے پہ در پہ لگنے والی چوٹوں سے نڈھال ہو کر گر پڑے تو بکری کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ جب اس کا قد عام بکری جتنا ہو گیا تو وہ چپکے سے باہر نکل گئی۔ بچوں کی چیخیں سن کر گھر کے بڑے جاگ اٹھے۔ جب وہ وہاں پہنچے بچے درد سے کرا رہے تھے۔ بڑوں کے پوچھنے پر بچے خوف کے مارے کچھ نہ بتا سکے۔ جس وقت عزیزی منزل میں یہ تماشا ہوا، کچھ راگیر محلے داروں نے ایک سفید داڑھی والے بزرگ کو عزیزی منزل سے نکلتے دیکھا۔ ان بزرگ کے بال چاندی کی طرح سفید تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بزرگ کون تھے، مگر وہ عزیز چھوٹی منزل کے بچوں کو ایسا سبق دے گئے تھے کہ آئندہ وہاں پناہ لینے والی کسی بکری کو کسی بچے نے تنگ نہیں کیا۔